ابھی ہم فلسطین کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں پر ایک اور قیامت سوڈان میں ہونے والے ظلم و ستم کی صورت میں ٹوٹی ہے۔ آخر یہ دنیا کس سمت جا رہی ہے اور مزید کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔ فلسطینیوں کو شہید کرنے والے تو پھر بھی غیر مسلم اور ظالم و جابر لوگ ہیں، لیکن سوڈان میں ہونے والے ظلم کو برپا کرنے والے تو ہمارے اپنے مسلمان ہی ہیں، اور یہی بات سب سے زیادہ دکھ کا باعث ہے۔ آخر سوڈان میں یہ ظلم و جبر کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ آپ کو بھی شاید پتہ ہوگی۔ وہاں موجود ایک پہاڑ جبل عامر کی وجہ سے یہ سب خون ریزی جاری ہے۔ یہ جو پہاڑ جبل عامر ہے، اس کے اندر سونا ہی سونا ہے۔ 2012 میں جب اس پہاڑ سے سونا نکلنا شروع ہوا تب بھی بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی، اور صرف 2023 میں اس پہاڑ سے 50 ٹن سے زیادہ سونا نکالا گیا ہے، اور ابھی بھی اس میں بہت سارا سونا موجود ہے جو کہ دو تنظیموں کی آپس کی لڑائی کی وجہ ہے۔ یہ دو پارٹیاں جن میں سے ایک RSF اور دوسری مقامی فوج ہے، یہ اپنے ہی لوگوں کو مار کر اپنے ہی ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے کی وجہ بن چکے ہیں، یعنی کہ اپنے ملک کو خود ہی فنا کرنے کے در پہ ہیں۔ جیسا کہ سورۃ تغابن میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مال فتنہ ہے، اور ایسی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تب سمجھ آتا ہے کہ مال کس طرح سے فتنہ ہے۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور عنقریب یہ فتنے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ سوڈان امت مسلمہ کا ایک بہت اہم ملک ہے، OIC کا ممبر بھی ہے، اور افریقہ کا آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ سوڈان کے اندر بے انتہا قدرتی دولت موجود ہے۔ سوڈان میں موجود دو جرنیل عبدالفتاح البرہان جو کہ صدر اور آرمی چیف ہیں، اور جنرل محمد حمدان ڈگالو جو کہ RSF کے چیف ہیں، ان کی اقتدار کی ہوس اور مفادات کی لڑائی نے سوڈان جو کہ امت مسلمہ کا اہم ملک ہے، اس کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا ہے۔ اور جو وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں وہ نہ انسان دیکھ سکتا ہے اور نہ اتنا حوصلہ رکھتا ہے۔ اس ظلم کو بیان کرنے کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اتنا ظلم تو فلسطین کے اوپر بھی نہیں ہو رہا ہوگا جتنا کہ سوڈان کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ سوڈان کے اندر ایک دن میں اتنی زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں کہ تاریخ کے اندر کبھی بھی اتنی اموات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہاں پر ماؤں کے سامنے بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور بچوں کے سامنے ماؤں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ 1,50,000 اموات 2023 سے اب تک ہو چکی ہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اور ان کے پاس چھت تو کیا کھانے پینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم نے بائیکاٹ کر کے اور امداد پہنچا کر ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن سوڈان کے لوگوں کے لیے ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور سوڈان کے مسلمانوں کو ان کے ظلم و جبر سے آزاد کرے۔ سوڈان کے مسلمانوں کی حق میں آواز اٹھاتے رہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میری یہ ویڈیو دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان حالات سے اویئر ہو سکیں۔ اپنے مسلمانوں کی حق میں دعا کرتے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔